ہم کچھ کہیں گے تو آپ کو شکایت ہوگی اور پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھیں مرزا انجینئر صاحب پر بلا وجہ تنقید کی جا رہی ہے اور ان پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ پہلے سنیں ذرا مرزا صاحب کہتے کیا ہیں۔ یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کے فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں، ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی مریض ہو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے، تو یہ کوئی سنت نہیں ہے اس طریقے سے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کوئی شخص جا کے لوگوں کے گھر پہ کھڑا ہو کے ان کے کان پہ جا کے اذان دیتا، اس سے زیادہ آواز اس اسپیکر میں آتی ہے۔ آج کل تو اسپیکر کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہمیں اذان کی آواز نہ بھی سنائی دے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں۔ یعنی یورپ اور امریکہ میں تو بالکل کوئی آواز نہیں ہے۔ تو دیکھیے، اذان صرف اور صرف نماز کا اعلان نہیں ہے، اذان کے اندر 4 بنیادی حقائق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ان حقائق پر آپ غور کریں گے تو کبھی بھی آپ مرزا انجینئر صاحب کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اذان صرف اور صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتی۔ اذان کے اندر پہلی حقیقت یہ بیان کی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اذان کے اندر 6 مرتبہ دی جاتی ہے۔ اذان کے اندر دوسری حقیقت میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اذان کے اندر تیسری حقیقت جس کو بیان کیا جاتا ہے اور برسر عام مؤذن مسجد کی میناروں سے پکار کر کہتا ہے کہ کامیابی اور کامرانی کا راستے کا متلاشی آئے اور آ کر اس کامیابی اور فلاح کے راستے کو پائے، اور وہ ہے نماز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر۔ اذان کے اندر چوتھی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے، جو مسلمانوں کے دل و دماغ میں بٹھائی جاتی ہے۔ لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اسپیکر پر اذان دینے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور لوگوں کو بڑی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ چلیے میں اس پر بھی بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو وہ احادیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن احادیث مبارکہ میں اذان کی آواز سننے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان دیتا ہے اور اس کی اذان کی آواز جتنے بھی جن و انس سنتے ہیں، جتنے بھی درخت اور پہاڑ سنتے ہیں، جتنی بھی ذی روح چیزیں اور جتنے بھی نباتات اور جمادات سنتے ہیں، روز محشر اس مؤذن کے حق میں وہ گواہی اور شہادت دیں گے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں الا شہید لہ یوم القیامہ، کہ یہ سارے کے سارے لوگ، یہ ساری کی ساری چیزیں روز محشر اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی گواہی پیش کریں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ جو کہ بخاری کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سنے، اذان کے کلمات کا جواب دے، اس کے بعد دعا پڑھے۔ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامہ آخر تک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ ایسے مؤذن کے حق میں روز محشر میری شفاعت واجب ہے، میں اس کے حق میں ضرور بھی ضرور سفارش کروں گا۔ ایک تیسری روایت ہے کہ جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، یعنی یسمع المؤذن، کہ جو آدمی مؤذن کی آواز کو سنے، مؤذن کے یہ کلمات سنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غفر لہ ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں بخاری و مسلم کی، ان تینوں روایتوں کے اندر مؤذن کی آواز سننے کو بیان کیا گیا ہے۔ اب مؤذن کی اذان کی آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی اگر بغیر سپیکر کے اذان دی جائے گی؟
اور بالخصوص شہروں کے اندر. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بغیر سپیکر کی اذان ہوتی تھی، لیکن اس وقت شہروں کا یہ ماحول نہیں تھا جو آج ماحول ہے. شہروں کے اندر گاڑیوں کا شور شرابہ ہوتا ہے، شہروں کے اندر آبادیوں کا شور شرابہ ہے، شہروں کے اندر مختلف قسم کے شور و غل ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں مسجد کی چھت پر بھی اگر اذان دی جائے اور بلند آواز سے اذان دی جائے تو مسجد کے قریب جو گھر ہیں ان گھروں کے اندر بھی اذان کی آواز نہیں پہنچ پاتی. تو جب مسجد سے مؤذن کی آواز قریب کے گھروں تک نہیں پہنچے گی تو وہ لوگ اذان سننے کی فضیلت، اذان کے جواب دینے کی فضیلت اور اذان کے بعد جو دعا ہے اس دعا پڑھنے کی فضیلت کو کیسے حاصل کریں گے؟ یہ جواب مرزا انجینئر صاحب اگر دینا چاہیں تو اس کا جواب عنایت فرما دیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی بات پر غور و فکر کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان ہو چکی ہے، اور جو مرد ہیں بالخصوص ان کو یہ اطلاع ہو جائے کہ بھئی نماز با جماعت کا وقت قریب ہے، اذان ہو گئی، آئیے اور آ کر مسجد میں نماز با جماعت ادا کیجئے. اب مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ آج کل لوگوں کے پاس گھڑیاں ہیں، موبائل فون ہیں، تو اس لیے اذان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اذان کی آواز سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ اپنے ٹائم کے مطابق مسجد میں آ جاتے ہیں. دیکھیے اگر لوگ اتنے متقی ہوتے، لوگ اتنے پرہیزگار ہوتے اور لوگوں کو نمازوں کی اتنی فکر ہوتی کہ لوگوں کو اذان کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ پڑے، تو پھر تو یہ جو علماء اتنی محنت کر رہے ہیں اور اپنے بیانات میں، جمعۃ المبارک کے خطبات میں اور دینی محافل کے اندر نماز با جماعت کے جو فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں، پھر ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ نماز با جماعت کا کون سا وقت ہے اور وہ فوراً مسجد میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. اب یاد دہانی کے لیے اور فرض کی ادائیگی کے لیے تو ایک مرتبہ کہنا کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی 700 مرتبہ نماز کا حکم کیوں دیا؟ یاد دہانی کے لیے. یہ انسان بھول جاتا ہے، یہ انسان نسیان سے ہے، اس کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے. اس لیے مسجد سے جب تک 5 مرتبہ اس کو نماز با جماعت کی یاد دہانی نہیں کرائی جائے گی تو کوئی بھی شخص نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اور مرزا انجینئر صاحب آپ کو صرف اور صرف مسجد کی اذان کی آواز پر اعتراض ہے، لیکن محلے کے اندر جو میوزک کی آوازیں ہوتی ہیں، محلے کے اندر جو لڑکوں اور نوجوان لڑکوں کے شور و غل کی جو آوازیں ہوتی ہیں، اس پر تو آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، آپ نے اس پر تو کوئی قدغن اور پابندی کا مطالبہ نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد کے اسپیکروں سے جو اذان دی جاتی ہے، یہ اسپیکر کی اذان نہیں ہونی چاہیے اور اسپیکر پر اذان بند ہو جانی چاہیے. یہ آپ کا ذہنی اختراع ہے، یہ آپ کی وہ ذہنی عکاسی ہے جس کا اظہار آپ بارہا مرتبہ پہلے بھی کر چکے ہیں. اور آپ کو صرف اور صرف اذان سے تکلیف نہیں ہے، بلکہ آپ کو شاعر اسلام میں سے بہت ساری چیزوں سے تکلیف ہے، لیکن آپ کی اس تکلیف کو دور نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک بات جو کہی جاتی ہے وہ معقول ہے کہ جو مسجد کے لاؤڈ سپیکروں سے، یعنی جو اوپن سپیکر ہوتے ہیں، ان سے جو تقاریر اور جو بیانات کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ نشر ہوتے ہیں، تو اس پر اگر کوئی کسی کو اعتراض ہو، اہل محلہ میں سے اگر کسی کو اعتراض ہو یا اہل محلہ کی اکثریت اس بات پر متفق ہو کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے بیانات اور تقاریر کی آواز نہیں آنی چاہیے، یا نعت خوانی کی آواز نہیں آنی چاہیے، یا قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہیں آنی چاہیے، تو وہ بات کسی حد تک معقول ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو شاید تکلیف ہوتی ہو یا لوگ